السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کو انتہائی دلچسپ ایک واقعہ سنانے لگا ہوں جو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ یہ وہ واقعہ ہے، یقین جانیے، جس کو سن کر انشاءاللہ عزوجل آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کا جذبہ ایمانی بڑھ جائے گا، اور آپ کی جو ان واقعات میں جو میں باتیں بتاؤں گا ان کی طرف رغبت بھی بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ جب بھی آپ کو ایسی ضرورت پڑے گی آپ اس حدیث پاک کو ضرور یاد کریں گے، اور انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ لہذا اسکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو پوری ویڈیو دیکھیے، اینڈ تک دیکھیے تاکہ کوئی بھی بات مس نہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں اس موقع کو اویل کر سکیں۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ پوری ویڈیو دیکھ کر یہ واقعہ کو سن لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص سفر کے لیے نکلے تھے۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے تو ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جہاں پر ایک غار بھی موجود تھا، تو اچانک بارش بہت زیادہ ہونے لگی، طوفان آنے لگا۔ ان تینوں نے اس غار کے دہانے پر پناہ لینے کی نیت سے غار کے اندر چلے گئے کہ اتنی برسات تیز ہے، طوفان آ رہا ہے، تو جب تک یہ طوفان تھمے، بارش کم ہو، تو ہم اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تینوں اشخاص اس غار کے اندر گئے، اللہ عز و جل کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑا پتھر اوپر سے لڑھکتا ہوا اس غار کے دہانے پر آ کر ایسا فٹ ہو گیا کہ باہر کی روشنی بھی اندر آنا بند ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہ تینوں لوگ پریشان کہ شاید اب ہمیں یہاں سے کبھی نہ نکل پائے، پریشانی کا عالم تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو اللہ عز و جل کے لیے ہم نے کوئی کام اگر کیا ہے تو اس کو یاد کر کے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یقیناً رب عز و جل ہماری مدد فرمائے۔ پہلا شخص کہنے لگا، یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں پالتا ہوں، میرے پاس بکریاں، اور جب بھی میں بکریاں چرا کر گھر واپس آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ اپنے بوڑھے والدین کو پیش کیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو دیا کرتا تھا۔ مولا تو جانتا ہے کہ جب ایک رات میں لکڑیاں کاٹنے اور جنگل سے واپس آنے میں دیر مجھے ہو گئی، میرے انتظار میں میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، تو میری یہ نیت تھی کہ میں پہلے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، دودھ پیش کروں گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دوں گا۔ زوجہ کہنے لگی کہ آپ بچوں کو دودھ دے دیجئے، والدین سو گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دوں گا۔ آپ ساری رات اس انتظار میں رہے کہ میرے والدین بیدار ہوں تو میں انہیں دودھ پیش کروں۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ صبح طلوع ہو گئی، جب میرے والدین اٹھے اور انہوں نے یہ دیکھا تو وہ کس قدر مجھ سے راضی ہوئے، خوش ہوئے، اور کیسی انہوں نے مجھے دعائیں عطا فرمائیں۔ یا رب، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میرے مالک ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ سنو، سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس نے دعا کر کے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو وہ پتھر تھوڑا سرک گیا، اتنا سرکا کہ اب آسمان سے روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب دوسرا شخص
کہتا ہے یا باری تعالیٰ، یا رب تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا داد بہن سے قربت ہو گئی تھی، میں اس کا طالب تھا، میں اسے طلب کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ 1000 دینار لے آؤ۔ میں بڑی محنت مشقت کی، جد و جہد کی، 1000 دینار جمع کیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کے پاس پہنچا، دسترس بھی حاصل ہو گئی، قابو بھی پا لیا، غلبہ بھی آ گیا، وہ میرے قابو میں بھی تھی۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، تو یا رب العالمین وہ تمام قدرت ہونے کے باوجود، جوانی کا نشہ ہونے کے باوجود، جذبات بلندیوں کو چھونے کے باوجود، میرے مالک میں نے تیری رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا آیا اور گناہ سے باز رہا۔ تو یا رب العالمین اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے، قبول ہوئی ہے، تو یا رب ہمیں اس پریشانی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ اب تیسرا شخص عرض کرتا ہے یا رب تو جانتا ہے یہ راز تیرا اور میرا ہے کہ میں نے ایک غریب مزدور کو اپنے پاس اجرت پر رکھا تھا اور اجرت کے طور پر دینے کے لیے چاول طے ہوئے تھے، وہ کام کرتا رہا، لیکن جب اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے تیرے خوف سے ڈر کر یا رب اس کی جو اجرت تھی اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو کھایا نہیں، اس کو ضائع نہیں کیا، اس پہ قبضہ نہیں کر لیا۔ اے مالک تیرے خوف سے میں نے اس کی جو اجرت میں بننے ہوئے چاول تھے وہ میں نے اپنے کاروبار میں لگائے، تھوڑے سے تھوڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے عوض میں، اس کی جو مزدوری کے عوض میں جو چاول تھے ان سے جو بھی میں نے نفع حاصل کیا، اس کے میں نے گائے بیل یہ چیزیں خرید لی اور وہ کافی تعداد میں آ گئی، چرواہے بھی ہو گئے۔ کئی سالوں بعد وہ شخص واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ میری اجرت دیجیے۔ میں نے کہا یہ جتنی بھی گائے ہیں، یہ جتنے بھی مال ہے، یہ چرواہا، یہ سب تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق کیوں کرتے تھے؟ میں ایک غریب مزدور، میں کہاں اس تمام کا مالک اور کہاں اس قابل کی یہ سب خرید سکوں، لہذا میرے ساتھ مذاق مت کیجیے۔ وہ شخص کہنے لگا یہ شخص میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں نے رب عز و جل کے خوف سے تیری جو بھی اجرت بنتی تھی چاول کی وہ میں نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دی، وہ انویسٹمنٹ بڑھتی گئی حتیٰ کہ اسی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے میں نے یہ تمام چیزیں خریدی، لہذا یہ تیرا مال ہے۔ یا رب میں نے جو تیری رضا کے لیے تیرے خوف سے اس کے مال کی حفاظت کر کے اس کے حوالے کی، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو یا رب ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکایک ایسا ہوا کہ وہ پتھر اس دہانے سے، اس کنارے سے لڑک کر سائڈ میں ہو گیا اور وہ تینوں اس گاڑ سے نکل کر آ گئے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی نیکیاں ایسی کر جائیں جو کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت سر پر آن پڑے جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ممکن نہ ہو، تو ان نیکیوں کو ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ زندگی میں ایسی نیکی کر جائیں اور اس طرح سے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جو کرو رب کی رضا کے لیے، جو کرو رب کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ یقین جانیے
جب کبھی کسی آزمائش میں مبتلا ہوگے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوگے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور آپ نے ان نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر دیا، تو یقین جانیے رب کریم ان نیکیوں کے سبب سے، ان نیکیوں کی وجہ سے، ان نیکیوں کی بدولت سے آپ کی بیماریاں آپ سے دور فرما دے گا، آپ کی تکالیف سے آپ کو نجات فرما دے گا، آپ کی مصیبتوں سے آپ کو خلاصی عطا فرما دے گا، آپ کو پریشانیوں سے راحت نصیب کر دے گا۔ لہذا نیکیاں کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اور رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، چھپ کر نیکیاں کیجیے۔ جو نیکیاں تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہو، جب ہم ایسی نیکیاں کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم رب عز و جل کے قریب ہو جائیں گے، اور یقین جانیے جب رب کے قریب ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، سب چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔